شاہ رخ بھائی، یہ روزے کس لیے رکھے جاتے ہیں اور روزہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا کیا ایسے کرنے کا اس کو پروسیس پورا بتایا ہے، اس کو انسان کیسے رکھے، اس میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور یہ روزہ کس لیے ہے، یہ آپ بھائی کلیئر کر دیجیے، بتا دیجیے مجھے۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے محبوب بھائی کہ روزہ کیا ہے اور روزے کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، الصیام پہ یعنی جس کو روزہ کہا جاتا ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن میں جو سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت صرف ان کے لیے ہے جو متقی ہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جن کے اندر تقوی جن کے اندر ہے ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا، جو الصیام والی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے ایسے جیسے مطلب جیسے دوسری قوموں پہلے تم سے پہلے جو قوم آئی تھی ان پہ فرض کیے، ویسے ہی تم پہ فرض کیے گئے، اور اس لیے فرض کر دیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، سمجھ گو، اور اسی لیے فرض کر دیے گئے۔ اور جو الصیام ہے، الصیام کا جو میننگ ہے مطلب سمجھو وہ سم ہے، اس کی جمع صیام ہے، اس کا جو اصل میننگ ہے وہ سم ہے۔ سم کا عربی میں مطلب ہوتا ہے رکنا، سمجھ گو، رک جانا، مطلب جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے رک جانا، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب جیسے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو، آج تک تم جو بھی کر رہے تھے، سمجھ رہے ہو، زندگی میں دبڑ چلت چلے جا رہے ہو، جیسے گاڑی چلا رہے ہو روڈ کے اوپر، تو تم چلت چلے جا رہے ہو، کہاں جا رہی کوئی پتہ نہیں، تو رک جانا، ٹھہر جانا، تھم جانا اسی جگہ پہ۔ تم جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کر رہے رہو، جو کام کر رہے رہو، جو باتیں کر رہے رہو، جو کان سے سن رہے رہو، اس ساری چیزیں روک دینی ہے اور سمجھنا ہے، اور پھر وہی سننا ہے جو اللہ نے تم سے کہا ہے۔ کان سے وہی بات سننی ہے جو اللہ تم سے سنے کہیں سے، آنکھوں سے وہی چیز دیکھنی جو اللہ نے تم سے دیکھنے کے لیے کہا ہے، وہی زبان سے بات کرنی ہے جو اللہ نے تم سے بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سم، یعنی الصیام کرنا، سمجھ گئے؟ روزہ یعنی روزہ۔ اب اس کو تم کو جو ہے رات کی پہر سے سٹارٹ کرنا ہے، اور آخر حصے میں جا کے، دن کے آخر حصے میں یعنی جب سورج غروب ہو جائے تب کھول دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اتنا ہی کھانا ہے جتنا تمہارے جینے کے لیے ٹھیک ہو، اس کے بعد اتنا نہیں کھانا ہے کہ مطلب پیٹ پھلا لو کہ تم کھاتے چلے جاؤ، کھاتے چلے جاؤ، سمجھ گئے؟ تو کم سے کم کھا کے اور پھر ایسے ہی یہ پروسیس چلاتے رہنا ہے۔ جب یہ پروسیس تم جو ہے قریب 28 دن یا 29 دن چلائیں گے آپ، تو اس سے چلا کے تمہارے پوری جو زندگی ہے، پورا یہ جسم ہے، پورا تبدیل ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر یہ پروسیس کوئی صحیح سے کر رہا ہے، سمجھ گئے، الصیام یہ صحیح سے ڈیلیور کری سے 30 دن کے اندر، تو اس کے ہاتھ نہ رہ جائے، اس کی زبان نہیں، رب کی زبان بن جائے، سمجھو؟ تو یہ اتنا اہم عمل ہے اسلام کا، جو سب سے پہلا اور سب سے اہم عمل ہے وہ الصیام۔ آج جو معاشرے کے اندر لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ اس کا کھائے پیے والا مہینہ سمجھ رہے ہیں، جو صبح بھوکے رہ رہے ہیں اور شام کا جو ہے کھا رہے ہیں۔ آج کسی سے پوچھ لو، پورے معاشرے کے اندر عام جتنی پبلک ہے، عام جتنا مسلمان عام ہے، 99% کسی کو یہی نہیں پتا ہے کہ الصیام کر کا ہے رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اور تقوی کیسے آئے گا؟ جب تم ٹھہر جاؤ گے، جب تم رک جاؤ گے، سمجھ میں آئی؟ ہر چیز سے جو آج تک تم سن رہے رہو فالتو کام ہے، فالتو باتیں، وہ نہیں سننی ہے، جو تم بک رہے رہو نہیں بکنی ہے، تب تمہارے اندر تقوی حاصل ہوگا۔ اور جو اگر تقوی نہیں ہوگا، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت صرف ان کے لیے ہے جن کے اندر تقوی ہے۔ تو اگر تمہارے اندر ہدایت اگر لینا ہے تو تم کو سب سے پہلے تقوی حاصل کرنا پڑے گا، سمجھ لو؟ اور تقوی حاصل کرنے کے لیے تم کو اللہ تعالیٰ نے الصیام دیا ہے، یعنی روزے دیے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم اور سب سے اہم عمل ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے ہو تو تم کوئی کام کرو، تمہارا کچھ ہونا نہیں، ہدایت تم کو ملنی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور سوال ہوگا تو تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی الصیام کے اوپر، سمجھ گئے، اس پہ کر سکتے ہو بات، ٹھیک۔